Students, we are learning science of class 5. پریویس کلاس میں بچوں ہم نے پولوشن اور اس کے ٹائپس ڈسکس کیے تھے. پولوشن آلودگی کو کہتے ہیں، ماحول میں بگاڑ کو ہم آلودگی کہتے ہیں، جبکہ اس کے جو ٹائپس ہیں وہ 3 ٹائپس تھے پولوشن کے: لینڈ پولوشن، ایئر پولوشن اینڈ واٹر پولوشن. یہ تینوں ٹائپس، اس کے کازز اور ماحول پر اس کے اثرات ایفیکٹس بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے. اس کے ساتھ جو پولوشن کا ایک اور ٹائپ ہے اسے ہم نوائز پولوشن کہتے ہیں، یعنی صوتی آلودگی. اسے ہم شور کی آلودگی بھی کہتے ہیں، یعنی بے ہنگم آوازوں سے پیدا ہونے والی آلودگی. یہ بھی ہمارے لیے اور ہمارے ماحول کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. جس طرح کے آلودگی کے یہ باقی ٹائپس تھے، اسی طرح یہ نوائز پولوشن بھی ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ کچھ کیورڈز بچوں آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہیومن ایکٹیویٹیز مین انسانی سرگرمیاں. ہیومن ایکٹیویٹیز مین انسانی سرگرمیاں. انسان جو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، مثلا وہ پیٹریاں لگاتا ہے، وہ درخت لگاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز ہے، ہیومن ایکٹیویٹیز. پبلک ٹرانسپورٹ مین جو عام ٹرانسپورٹس ہوتی ہیں، یعنی جو بسیں ہوتی ہیں، رکشاز وغیرہ، جو کہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یعنی تمام لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کرائے والی یہ جو گاڑیاں ہیں اسے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیاں، پبلک ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے. وہ ٹرانسپورٹ جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیلی، جس طرح کے بسز ہو گئے یا جو ریلز وغیرہ، اسے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. ویز ٹو ریڈیوس پولوشن. ہم نے تو پولوشن پڑھ لیا، ہم نے اس کے ٹائپس بھی پڑھ لیے اور ہم نے اس کے ایفیکٹس، کازز، یہ سب پڑھ لیے. اب ہم جانیں گے کہ یہ پولوشن ہم کس طرح کم کریں گے، کس طرح ماحول میں موجود اس پولوشن کو ہم کم کریں گے، اس کے اثرات کو ہم کس طرح کم کریں گے. Pollution is mainly caused by human activities, so it can also be reduced by human efforts. جیسا کہ ہم کو پتہ ہے کہ پولوشن یہ انسان ہی کی وجہ سے ہے، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ پولوشن پھیلا ہے اور انسان ہی اس کو ختم کر سکتا ہے. یعنی انسان نے اس کو پھیلایا ہے اور انسان ہی اسے ہم ختم کر سکتا ہے. Following steps can be taken to reduce pollution. پولوشن کو ختم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے چاہیے. پولوشن کو کم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے چاہیے. پولوشن انسان کی وجہ سے ہے، انسان ہی اسے ختم کر سکتا ہے، اور مندرجہ ذیل جو چند عوامل ہے یا چند تجاویز ہے، ان پر عمل کر کے ہم پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نیچرل ریسورسز، واٹر، فیول، منرل شوڈ بی یوز وائزلی اینڈ شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ. جو قدرتی ریسورسز ہے، قدرتی ذرائع ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ واٹر ہے، فیول، منرلز، ٹھیک ہے، پانی. اس طرح جو فیولز کا مختلف قسم کے ایندھن استعمال کرتے ہیں، معدنیات استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم انتہائی دانشمندی سے اور اسے عقل مندی سے استعمال کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ واٹر کو بھی ہم کم مقدار میں یوز کریں، اتنا یوز کریں جتنا کہ ہماری ضرورت ہو. اسی طرح جو فیولز وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ فوسل فیولز، جس سے فضائی آلودگی پھیلتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے بھی ہم صرف اور صرف اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور کوشش کرنی چاہیے کہ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. ایسے ویز ڈھونڈیں جس سے ہم ان فیولز کی نیڈ کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آج کل جو ہے وہ سولر انرجی ہے، ٹھیک ہے، سولر انرجی، اس سے ہم فیولز کو بچا سکتے ہیں. تو اس طرح کے الٹرنیٹیوز ہمیں ڈھونڈنے چاہیے. پھر بھی اگر ہم ان کو استعمال کریں تو انہیں کم مقدار میں استعمال کریں، صرف اور صرف اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ٹھیک ہے. جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے دا برننگ آف فوسل فیول شوڈ بی ڈسکریج ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن. جو فوسل فیولز کا برننگ ہے، فوسل فیولز کا جلانا ہے، جو کہ آرگینک فیول ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے ہم کم سے کم جلائیں، ٹھیک ہے. جو کوئل ہے، پیٹرول، گیسز وغیرہ، ہمیں چاہیے کہ اسے ہم کم سے کم استعمال کریں، کم سے کم اسے جلائیں، ٹھیک ہے. The use of public transport should be encouraged to avoid extra fuel consumption. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، جو عوامی آمد و رفت کے ذرائع ہے ہم اسے استعمال کریں. یعنی
فار ایگزامپل ایک بس ہے، بس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ سفر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر ایک آدمی وہ موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی میں جائے. سو اس سے روڈ پر ٹریفک بھی کم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیول کنزپشن ہے، یعنی جو تیل کا استعمال ہے، ایندھن کا استعمال ہے، وہ بھی کم ہوگا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. جو بھی بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ کنٹریز ان میں لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے باہر محسوس کرتے ہیں. ہم یہاں پر اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم استعمال کریں تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ سے استعمال کرنا چاہیے کہ اس سے ایک تو ٹریفک کے حادثات کم ہوگے، دوسرا اس سے جو ماحول ہے وہ بھی آلودگی سے بچ جائے گا. آپ خود امیجائن کریں کہ ایک بس ہے، اس میں فار ایگزامپل 10 پیپل وہ سفر کر سکتے ہیں. سو ایک ساتھ میں ایک بس سے جو دھواں خارج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ لوگ اپنے اپنے موٹر سائیکلس پر جائیں، ٹھیک ہے، اپنے دفتر پر، تو ان سے 10 موٹر سائیکلوں سے کتنا دھواں خارج ہوگا. ظاہر ہے جو موٹر سائیکلس ہیں، جو 10 موٹر سائیکلس پہ یہ لوگ جاتے ہیں، ان سے ماحول زیادہ آلودہ ہوگا بنسبت اس بس کے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. مور اینڈ مور ٹریز شوڈ بی پلانٹڈ بیکاز ٹریز آر نیچرل کلینر آف ایئر. اب ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹریز بھی پلانٹ کرنے چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹریز یہ اگائیں، کیونکہ یہ ٹریز ہمارے جو ایئر ہے، ہماری ایئر ہے، اس میں کاربن سائیکل کو مینٹین رکھتی ہے، ہمارے ایئر کو یہ صاف کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ٹریز زیادہ لگائیں. سب سے پہلے جو فیول کنزپشن ہے، اسے ہم کم کر دیں، ٹھیک ہے، فیول کے استعمال کو ہم کم کر دیں. اسے ہم کس طرح کم کریں گے کہ ہم جو وہیکلس ہے، اس کی بجائے ہم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. دوسرا، ہم زیادہ سے زیادہ ٹریز لگائیں تاکہ ماحول میں جو موجود آلودگی ہے یہ کم سے کم ہو. ویسٹ مٹیریل شوڈ بی ریسائیکل ٹو پروڈیوس نیو تھنگس. اب جو ویسٹ مٹیریلس ہے، جو ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے پلانٹس لگائیں کہ اس سے دوبارہ ہم قابل استعمال اشیاء پروڈیوس کریں. ٹھیک ہے، جو ویسٹ مٹیریلس ہے، ان سے ایسے پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ جو کہ قابل استعمال اشیاء ہو وہ ہم پروڈیوس کر سکیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو ویسٹ کی مقدار ہے وہ کم ہوگی. انڈسٹریل اینڈ کیمیکل ویسٹ شوڈ بی ٹریٹڈ پراپرلی بیفور ڈسپوزنگ اٹ آف ان ریورز اینڈ سیز. اب جو ویسٹس ہے، ٹھیک ہے، جو انڈسٹریز سے، کارخانوں سے نکلنے والے ویسٹ ہیں، وہ اور سیویج سسٹم، یہ دریاؤں، سمندروں اور نہروں میں پھینکنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم پراپر ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، یعنی اسے ایسے پلانٹ سے گزارے جس سے یہ بے اثر ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مضر صحت نہ ہو. سو پولوشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو فوسل فیول ہے اس کے استعمال کو کم کرنا چاہیے. برننگ آف فوسل فیول کو ہم نے کم کرنا چاہیے. اس طرح جو نیچرل ریسورسز ہے ان کے استعمال کو بھی ہم نے کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں کم کرنا چاہیے. ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. اسی طرح زیادہ سے زیادہ ٹریز لگائیں. جو ویسٹ ہے اسے ریسائیکل کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈیں. اسی طرح جو کیمیکل اور انڈسٹریل ویسٹ ہے، جو فضلے مادے ہیں جو کارخانوں سے نکلتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم پراپر ٹریٹمنٹ کریں، اسے فلٹر پلانٹ سے گزاریں تاکہ ان کی جو زہریلے اثرات ہو وہ کم سے کم ہو جائیں، جس کی وجہ سے جو آبی حیات ہے اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. جو ہم نے آج صرف ویز ٹو ریڈیوس پولوشن ڈسکس کر لیے. ہم نے چند طریقے ڈسکس کر لیے جس کے ذریعے ہم ماحول میں آلودگی کو کم سے کم کر سکتے ہیں. آلودگی ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. آج کے اس انسان نے جہاں پر ٹیکنالوجی اور ذرائع آمد و رفت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے لیے بے شمار مسائل بھی پیدا کیے ہیں، جن میں آلودگی سب سے اہم اور سب سے مین مسئلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ خود بھی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کرے اور دوسروں کو بھی ان پر انکریج کرے. اب یہ سائنس بچوں اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں. ہاؤ کین وی ریڈیوس پولوشن؟ پولوشن کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ پہلے جو ویسٹ ہم نے پڑھ لیا، آپ اسے ایک بار پھر دیکھ لیں اور پھر اسے لکھ لیں اپنے نوٹ بک میں کہ کس طرح ہم پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. ہاؤ وی کین ریڈیوس پولوشن. ہاؤ کین وی ریڈیوس پولوشن؟ پولوشن کو ہم کس طرح کم سے کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
ان کے لیے جو ویز ہے جو اسٹیپس ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. تھینک یو اینڈ السلام.